اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا وقت ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ خوش رہیے۔ میری ہمیشہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ آج میں کچھ ایموشنز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایموشنز دے پلے ویری ایکٹیو رول ان آور لائف۔ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات تو ہمارے کنٹرول میں بھی ہیں لیکن کنٹرول سے باہر بھی ہیں۔ لیکن چند ایموشنز بہت کیئرفلی، بہت محتاط اندازے سے، محتاط طریقے سے ہمیں ایموشنز پہ وہ کرنا ہے۔ ایموشن سب سے پہلے سب سے خوفناک، خطرناک، ڈینجرس ترین ایموشن، اینڈ دیٹ از اینگر۔ اینگر، غصہ۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ اچانک آپ کسی چیز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کے اس کے خلاف، آپ کے سوچ کے برخلاف کوئی چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے، کوئی آپ کے سامنے غلط حرکت کرتا ہے، یا کوئی آپ کے ذہن میں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، تو آپ کو اس پہ غصہ آ جاتا ہے۔ چلے آ گیا غصہ، اوکے ٹھیک ہے، آ گیا، آنا تھا، اٹس اے نیچرل پروسیس، غصہ آنا ہے، لیکن ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا ہے ہر صورت۔ کیا ہے غصہ؟ ہمارے اندر ایک جو ہمارا خون کا بہاؤ ہے اس کو وہ سپیڈ اپ کر دیتا ہے اور ہمارے دماغ میں اس کو موو کر دیتا ہے۔ ہمارا دماغ بالکل سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ غصے میں ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں اس کے لیے بعد میں بہت ریگریٹ کرنا پڑتا ہے، ہم بہت اس کے بعد پچھتاتے ہیں، اتنا پچھتاوا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اتنا تھوڑا سا ایک لمحے کا غصہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کامیاب۔ غصے میں کی ہوئی بات کبھی فائدہ نہیں دے گی یار، آپ کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے غصہ۔ جو غصے پہ قابو پائے۔ اب دیکھیے ایک مثال ہے، بڑی زبردست مثال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جنگیں ہوتی تھیں دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ ایک کافر آپ کے سینے پہ چڑھ کے، ایک کافر کے سینے پہ چڑھ کے آپ بیٹھ گئے، اینڈ اسے آپ جو ہی مارنے لگے تو اس نے بدتمیز کافر نے تھوکا، آپ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے۔ کیا تھا وہ تھا غصے پہ قابو۔ وہ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے ایک کاز کے لیے، وہ تھے اس وقت جہاد کے، اس میں اپنی ذاتی کسی انا کے لیے نہیں لڑ رہے تھے اس کافر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے۔ لیکن جب اس کافر نے آپ کے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی تو آپ ہٹ گئے۔ دیکھیں وہ چاہتے غصے میں اس کو کھلا۔ یہی بہادری ہے، شیر خدا، اسی لیے ہیں وہ کہ وہ غصے پہ قابو پایا انہوں نے۔ مثال چھوڑی ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں، غصے پہ قابو پانا
ایک مجاہد کا کام ہے. یہ جہاد ہے بہت بڑا, غصے پہ قابو پانا. رائٹ. اب دوسری چیز, خوف, فیئر. اب خوف کیا چیز ہے؟ ایک آپ آرام سے بیٹھے ہیں, خدا نہ خواستہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا, آپ کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑی, ڈر گئے آپ. ڈر, آپ کہیں جا رہے ہیں اندھیرے میں اور آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی, تو اب اس کا خوف آپ کے اندر لہر دوڑ جائے گی اس کی. یہ ایک ایموشن ہے. پھر اب جا رہے ہیں اسٹریٹ میں ایک دفعہ جا رہا, وہ آگے گنز لے کے, انکل اب چوکو صاحب نکال دیں. انہوں نے میرے یہاں پہ گن نہیں رکھی, دور جو ایسے اچھے بچے تھے یار, کوئی شریف فیملی کے بچے ہوں گے. انہوں نے مجھے یوں نہیں کیا, انہوں نے یوں کہا, یوں گن پکڑی ہوئی ہے, انکل آپ پاس جو کچھ ہے دے دیں. اس کے باوجود جبکہ انہوں نے مجھے انکل بھی کہا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھے پوائنٹ نہیں کیا ہوا, گن پوائنٹ میری طرف نہیں ہے, پھر بھی خوف کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی اور میں نے سب کچھ نکال کے دینا شروع کر دیا. اس خوف میں مجھے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ میں نے کیا کچھ دے دیا. ٹھیک ہے نا, تو دیٹ واز اے خوف. اور پھر یہ خوف بعض دفعہ غصے میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کو کسی سے ڈر ہے, کوئی آپ کا دشمن, کوئی آپ کا ایسا بندہ آپ کے سامنے آ گیا, آپ اس سے ڈر گئے, تو آپ اس کے ڈر کے ریاکشن میں غصہ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر غصے میں آ کے آپ اس کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ کوئی بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو غصہ اوائڈ کریں, خوف پرواہ نہ کریں اس کے, بے خوف خطر, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق خدا. کتنا ہمیں ڈر لگتا ہے یار, آگ کے اندر جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ میں کود گئے. آئی ایم سوری, غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے, اس کی معافی چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے میرا خیال. خیر کمزور ہوں یار تھوڑا سا, پلیز اس کی معافی مجھے مل جانی چاہیے. تو وہ خوف و خطر آپ کی فیلنگ ہے ایک, ٹھیک ہے, اس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوں گے, خوف ہوگا, فیئر ہوگا, نکل سکتے ہیں آپ اس سے. اور پھر ہے خوشی, جذبہ ہے ایک, خوشی. اب خوشی میں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی چیزوں سے خوش کرنا, لوگوں سے خوش کرنا, ایک عام سی چیز ہے. اچھی چیز مل گئی خوش ہو گئے, اچھا بدلہ مل گیا خوش ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن خوشی جو ہے نا دراصل وہ آپ کے اندر سے آئے گی. when you're happy you're happy. آپ کو تو بس خوش رہنا ہے اپنے آپ کو, رائٹ. اس کے بعد آتی ہے سیڈنس, سوروفل. آپ وہ ہو گئے اداس بیٹھے ہیں آپ, کوئی وجہ ہوئی ہوگی اداسی کی. دس آلسو این ایموشن. آتی ہے اداسی, کوئی غم آ جاتا ہے, تو اس کو آپ اتاری نہ کریں. دس از بٹ نیچرل, ہر چیز نیچرل ہے. غصہ بھی نیچرل, خوف بھی نیچرل, خوشی بھی نیچرل, اداسی بھی نیچرل. اب ان چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, یو نو بیٹر. اب انسان ہے, اشرف المخلوقات ہیں, آپ کیسے اس کو قابو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا ڈسگسٹ, ریپلسو, ڈسگسٹنگ.
قابل نفرت. آپ کسی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ نفرت بھی غصے کی طرح, خوف کی طرح, خوشی غمی کی طرح ایک نیچرل سی چیز ہے. تو اس نفرت کو بھی, اس ڈسگسٹ کو بھی آپ اپنے اوپر طاری نہ کریں پلیز. کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. ڈونٹ لیٹ اینی نیگیٹو تھنگ اوور رائڈ, ورنہ آپ رہ جائیں گے. نفرتیں کرتے جائیں گے تو کیا ہوتا چلا جائے گا, سب کو کھو دیں گے آپ. کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے تو یار اس کی اپنی ذہنیت ہے, اس کا اپنا وہ ہے, وہ نفرت کرنے دیں, کیا ہو جائے, کیا بگاڑ لے گا یار. نفرت کر رہا ہے, اپنا وہ خراب کر رہا ہے سارا. آپ کے بارے میں لوگوں سے باتیں کر رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, وہ اپنے لیے نقصان دہ. میں اگر کسی سے نفرت کر رہا ہوں تو میں خامخواہ لمبائی اس کا وہ کرنا شروع کر دوں, تو پلیز کیپ اٹ ود ان, اس کو زیادہ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کانٹیمپٹ, حقارت. ایک دوسرے نفرت کہ اس نے کچھ آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگا, آپ کو آپ نفرت کر لی, پھر آپ نے اس کو حقیر جاننا شروع کر دیا. او یار حقیر کیوں, حقیر کیا, واٹ از حقیر, میں حقیر, کسی لائق نہیں, کسی قابل نہیں. اللہ تعالیٰ نے لیکن کسی کو حقیر نہیں بنایا. ہر انسان کے اندر, ہر ذی روح کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت, خصوصیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. آپ حقیر سمجھیں گے یہ آپ کے کام کرنے والے مزارع, آپ کی لیبر حقیر نہ جانے, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یو. ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر چلے آپ یہ اس کو لے لیں, سویپرس کو, ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں آپ کی صفائی کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ ان کو حقیر نہ جانیں. حقیر نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا ایک بندہ ہے. وہ بھی آپ ہی کی طرح سانس بھی لے رہا ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں سب موجود. تو اللہ کی نظر میں کوئی حقیر نہیں ہے. تو اس حقارت کو اپنے دل سے آؤٹ نکالتے ہیں. دس آلسو این ایموشن ہے. ایموشن ہے, یہ قدرتی چیز ہے. ایموشن, اٹ از این ایموشن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گئی سرپرائز. اچانک آپ کو چیز دیکھتے ہیں تو یو گیٹ سرپرائز. او واٹس دیٹ. تو یہ بھی ایک ایموشن ہے, سرپرائز. یو بی سرپرائزڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو لائک دیٹ ناؤ اوور ہیئر. آپ کو توقع نہیں تھی یار مجھ سے کہ میں ایسی باتیں کرنے بیٹھ جاؤں گا. میں کوئی اتنا عالم فاضل, کوئی مولانا, کوئی کیا کہتے ہیں بہت بڑا ادیب, اور جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تجزیہ کار, وہ نہیں ہوں. ایک عام سا آدمی ہوں. آپ مجھ سے توقع, یو ور سرپرائز ٹو سی می اوور ہیئر آن دس یوٹیوب. ایک مقصد کے تحت میں آپ کے ساتھ اس طرح سے حاضر ہوا کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت, تھوڑا اتنا سا کسی کے کام آ سکتا ہے, آپ کے کام آ سکتا ہے, میرے اپنے کام آ سکتا ہے. باتیں کرتے 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 مجھے خود احساس ہونے لگ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. You learn, you always learn with your own acts, the reactions on your acts. ٹھیک ہے. تو حیران ہونا اپنی جگہ پہ موجود, رائٹ. اب یہ تو ہو گئے کچھ نیچرل قسم کے ایموشنس. ایک بڑا ہی خوفناک ایموشن, بڑا ہی خطرناک ایموشن, غصہ اپنی جگہ. لیکن ایک ہے جیلسی. اللہ اکبر. حسد. حسد کے لیے سورہ فلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یا اللہ مجھے حاسدین کے حسد سے بچا, اور یا اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں حسد نہ کروں کسی سے. میں اپنے کسی بھائی کو, اپنے کسی دوست کو, اپنے کسی عزیز کو, اپنے کسی جاننے والے کو, اپنے کسی اس کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے
بہت بہتر اکنامکل فائنینشیل اس میں ہے، یا اس کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے، یا وہ خوبصورت بات ہے، اب میں وہ جا اس کی خوبصورتی پہ حسد کرنا، رشک ایک الگ بات ہے، قابل رشک ہے، وہ آپ نے رشک کیا اب خوش ہوئے، لیکن جب آپ نے حسد کیا وہ نہ سونا کیوں تو میں کیوں نہیں، وہ نہ پی ایچ ڈی کی انہیں 2 3 ایم ایس سی کی میں کیوں نہیں، میں جو کر سکتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے وہ کیا، وہ جو کر سکتا تھا اللہ کی توفیق تھی اس نے کیا، اس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ کما سکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اس نے جو کمایا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، مجھے حسد کرنے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، میرا ہمسایہ اتنا اچھا، مجھ سے بہت بہتر، میرے پاس ایک آدھی کار ہوگی وہ بھی لون پہ لی ہے، جو جس طرح بھی ہے، الحمدللہ 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 ہے، وہ کار بہت بچپن سے کار چلا رہا ہوں میں، اسکول کے وقتوں سے 1965 کی وار کے بعد ایک جیپ ہمارے قبضے میں آئی تھی پاکستان کے، ریوڑی مل، میجر ریوڑی مل کی جیپ تھی، تو ہم لوگ گئے وہاں سیالکوٹ کے پاس مرالہ، ہیڈ مرالہ، اس کے بند کے اوپر میں نے وہ جیپ فرسٹ ٹائم چلایا ان 1966۔ اب بتائیں 52 کا پیدا ہوا، 66 میں کتنے سال کا ہوگا، اس وقت سے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی کار، کوئی نہ کوئی وہیکل رہا، لیکن میں نے حسد نہیں کیا کہ وہ 4 کار، اس کے پاس 6 کار ہے، اس کی گاڑی 5 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، اور میری گاڑی 10 لاکھ کی۔ اب 10 لاکھ کی گاڑی میں 10 کروڑ گاڑی میں فرق ہے، لیکن میں حسد کرنے بیٹھ جاؤں تو یہاں میں غلط ہوں۔ نو حسد مائی ڈیئرس، نو حسد ایٹ آل، اپنے آپ کو حسد سے دور کر رہے ہیں، یہ حسد آپ کو کرمنل بنا سکتا ہے۔ کرمنل، a person can become criminal due to that jealousy۔ میں حسد کر رہا ہوں اور میں کوشش کرنا شروع کر دوں گا کہ میں پیسے کمانا شروع کر دوں، میں کوشش کرنا شروع کر دوں گا کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دوں، تو آئی ول کمٹ اے کرائم۔ اس بندے نے کرائم کے ذریعے وہ پیسہ بنایا ہو نہ بنایا ہو، اس بندے کو خوبصورتی اللہ نے عطا کی ہے، اس نے زیادہ میک اپ شیک اپ نہ کیا اور نہ کیا اچھے کپڑے پہننا، ہر بندے الحمدللہ صاف تو ہے نا دھلے میں، اگر میرا یہ کوٹ 2000 کا ہے تو اس نے اگر 20,000 والا کوٹ پہنا ہوا ہے تو مجھے اس میں حسد کرنے میں، اس حسد کر کے میں اپنے آپ کو گوا دوں گا۔ I will try to get a jacket worth $20,000 کہہ لو چلو لیکن میں وہ کرنے کے لائق نہیں، اور میں کروں گا تو کوئی نہ کوئی کرمنل ایکٹ کرنے سے ہی کروں گا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو چیز چند کی ایموشنز بڑی ضروری قسم کی، تو پلیز ان چیزوں کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں، آپ اپنے اس میں ہیں، گو تھرو سم کلچرل قسم کی ایموشنز، ایڈوریشن، ڈیپ لو، آپ کسی کو ایڈور کر رہے ہیں، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں بہت پسند کر رہے ہیں، اپنے ایڈور، او مائی گاڈ، یہ ایک کلچرل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آئی امیوزمنٹ، یو آر امیوزڈ، امیوزمنٹ پارک میں گئے آپ، تفریح کریے آپ نے، یہ بھی اب تفریح کے ساتھ آپ کا سارا وہ جو ہے نا موڈ بدل جائے گا، اداس ہیں تو آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، تفریح کریں گے، آپ تفریح آپ کا حصہ ہے، رائٹ۔ اس کے بعد ہے آپ کا پریشانی، یہ کیا ہوا، یہ بھی ایک وہ ہے، رائٹ۔ پھر آ گیا کنفیوژن، میں کی کرا، اب میں اینج کر رہا کہ اینج کر رہا، میرے سامنے ایک ٹاسک آیا، میرے بارے میں ویسے مسور کیا میں اے کر رہا کہ او کر رہا، میں یہ کروں کہ وہ کروں، آئی ڈو دس اور دیٹ،
تو آئی ڈو دس اور دیٹ از اے کنفیوژن. اس کنفیوژن کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں. اگر آپ کنفیوزڈ ہیں, کسی چیز کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یو کین جسٹ آسک, کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں, کسی ایک اپنے بزرگ سے پوچھ لیں, کسی اچھے دوست سے پوچھ لیں, بیگم سے پوچھ لیں, وہ ساری کنفیوژن دور ہو جائے. بیگم سے پوچھیں, کنفیوژن دور, ہر چیز پکی پکی دور. پھر آگے ڈس اپوائنٹمنٹ. او ہو میں مایوس ہو گیا, میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا تھا, اب میں یہ آپ تک باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں, اور خدا نہ خواستہ میری باتیں آپ تک پہنچ نہیں پاتی, یا پھر آپ کو وہ کوئی کسی قسم کا سبق نہیں دے پاتی, تو میں مایوس ہو جاؤں گا. لیکن مایوسی گناہ ہے. میں مایوس نہیں ہوں, میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اگر میری ان باتوں کو 100 لوگ سن رہے ہیں, اور ان میں سے 2 لوگ, چلیں 1 لگا لیں, اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں, اس کی زندگی کا تھوڑا سا ٹرن, زیادہ ٹرن بھی نہیں, تھوڑا سا یوں ہو جائے, سوری, تو میری مایوسی نو مایوسی ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور ویسے مایوسی گناہ ہے. آپ ہر چیز سے مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ وہ ہو جائیں گے, پھر آپ کا انٹرسٹ آ گیا. ایموشن, نو, آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ یہ بھی ایک ایموشن ہے. اینڈ دا اسٹرانگسٹ ایموشن, the emotion that cannot come to your face or your gestures is love. محبت, عشق, وہ آپ کے اندر ہے, آپ کے ذہن کے دور کسی خانے کے اندر, آپ کے دل میں. عشق, محبت, لو, یہ وہ ایموشن ہے جو کہ فیل بھی نہیں کی جا سکتا, صرف وہ فیل کرتا ہے جس کے اندر ہے. ویسے تو عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے, آ جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو عشق ہے. وہ عشق ہی تھا جس نے چھلانگ لگا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق اپنے رب کے ساتھ, کہ اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی بے خوف و خطر, وہ عشق تھا. وہ عشق ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو ٹینک کے نیچے پھاڑ لیتا ہے. سیالکوٹ میں جو جنگ ہوئی تھی, انڈین ٹینک کے نیچے ہمارے مجاہد اپنے باندھ کے, وہ شرمن ٹینک تھے ایسے کہ وہ کسی قسم کی ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. بم ٹینک, یعنی ٹینک شکن بم بھی ان کو نہیں اڑا سکتے تھے, کیونکہ اٹ واز ویری ہیوی کورڈ. یہی تھا کہ اس کے نیچے سے جا کے اس کو کیا جائے. تو انہوں نے بم باندھے, شرمن ٹینک کے نیچے گئے, وہاں جا کے بلاسٹ ہوا. تو دیٹ واز عشق. وہ عشق تھا اپنی کنٹری کے ساتھ, اس کی وفائیں تھی اپنے ملک کے ساتھ. اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. تو یہ جو عشق ہے, جو محبت ہے, یہ جو محبت ہے, یہ ان کا ہے کام. تو یہ کسی کا کام ہے. ریئل محبت, عشق خداوندی اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے. اینڈ آئی تھنک, میں سوچا تھا میں نے کہ چھوٹی باتیں کروں گا آپ سے, لیکن کیا کروں یار, وہ باتیں کرتے آپ کے ساتھ کچھ اتنا انوالو ہو جاتا ہوں میں کہ بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. ناٹس لک 25 منٹس یار, پلیز تھوڑا وقت دیجیے. آئی ایم سوری. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, سب کا خیال رکھیں. اب سب کا خیال رکھیں گے تو آپ اس کا مطلب اپنا خیال رکھ رہے ہیں. غصے کو نو وے, خوف نو. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. اللہ حافظ. خوش رہیے, مسکراتے رہیے. اوکے, اللہ حافظ.